بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال ابلیس۔ قوم جنات میں ایک بزرگ جس کا نام عزازیل مشہور تھا، فی الحقیقت وہ بڑا عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا نہایت فرما بردار تھا۔ چنانچہ وہ چاروں دور میں، جن کی مدت پورے 1,24,000 سال کی ہوتی ہے، نہایت نیک نفس و اطاعت شعار رہا اور تمام قوم سے چھپ چھپ کر خلوص کے ساتھ عبادت الہی کیا کرتا تھا۔ جب جنات تباہ کر دیے گئے اور بقیہ ان کے جزیروں کی طرف نکالے گئے تو فرشتوں نے اس نیک نہاد یعنی عزازیل کے لیے درگاہ رب العزت میں سفارش کی اور عرض کیا کہ خداوند، اگر تو اس نیک نفس بندے کو آسمان پر بلا لے تو ہم بھی اس کی عبادت کے جوش و خروش سے فائدہ حاصل کریں، اور بہتر ہے کہ ایسا مطیع و فرمانبردار شخص ہماری جماعت میں شامل کر دیا جائے۔ مولا نے تبسم فرماتے ہوئے فرشتوں کی سفارش عزازیل کے حق میں قبول کی اور عزازیل کو آسمان اول پر لے آنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ فرشتے اسی وقت عزازیل کو ہاتھوں ہاتھ آسمان پر لے گئے، جہاں اس کے جوش و خروش کی عبادت دیکھ کر دوسرے آسمان کے فرشتے ملتجی ہوئے کہ حضور، ایسا عابد ہمارے پاس رہے تو نہایت اچھی بات ہو۔ چنانچہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کی دعا اور ان کی سفارش عزازیل کے حق میں قبول ہوئی اور اس کو دوسرے آسمان پر لے آنے کا حکم ہو گیا، اور دوسرے آسمان کے فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ دوسرے آسمان پر لے کر چڑھ گئے، مگر عزازیل کی عبادت روز بروز ترقی کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کا مرتبہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور فرشتے بھی اس کے ذکر و شغل پر عش کرتے تھے، غرض کہ عزازیل اپنی عبادت کے سبب رفتہ رفتہ ملائکہ کی سفارش سے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ نیز یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر ایک آسمان پر اس نے انتہا درجے کے جوش و خروش کی عبادت کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب 7ویں آسمان پر اس نے انتہا درجے کے جوش و خروش کی عبادت کی تو رضوان جنت یہ دیکھ کر درگاہ خداوندی میں ملتجی ہوا کہ اگر یہ بزرگ جنت میں رہ کر حضور کی عبادت بجا لائے تو اچھا ہو۔ چنانچہ رضوان کی سفارش قبول ہوئی اور اب یہ مبارک صورت و نیک سیرت 7 آسمان سے مافوق کے جنت میں پہنچ گیا، جہاں یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت 7 آسمان سے اوپر اور عرش معلیٰ کے نیچے قائم فرمائی ہے، اور دوزخ 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری میں بنائی ہے۔ بس عزازیل اپنی عبادت کے موافق جنت میں انتہائی عبادت کرنے لگا، بلکہ یہاں ایک نئی اعزازی بات اور حاصل ہو گئی، وہ یہ کہ فرشتوں کو ذکر الہی کی تعلیم و تلقین بھی شروع کر دی۔ ملائکہ اس کی عبادت اور اس کی نصیحت سے بے حد مسرور ہوتے اور بہت کچھ استفادہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ملائکہ کی خواہش پر یاقوت سرخ کا عنبر ملائے اعلیٰ یا عرش معلیٰ کے نیچے عزازیل کے لیے بچھایا گیا، جہاں بیٹھ کر وہ تمام ملائکہ کو ذکر الہی سناتا اور مجلس وعظ قائم کرتا رہا۔ چنانچہ عزازیل کے بند و نصائح سننے کے لیے اس قدر ملائکہ جمع ہو جاتے تھے کہ ان کی گنتی سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا تھا، جس سے تمام ملائکہ اس کی تسبیح اور نصائح گوناگوں سے بے حد مستفید ہوتے رہے۔ فرشتے ہر طرف ذکر الہی کی مجلسیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، پھر جہاں کہیں وہ پاتے ہیں کہ ذکر الہی ہو رہا ہے، زمین سے آسمان تک تہ بتہ اس قدر جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان دنیا تک ان کی کثرت پہنچ جاتی ہے۔ پھر جب وہ ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے حضور خداوندی میں پہنچتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے ذاکرین کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ان سے دریافت فرماتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ ملاحظہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ذاکرین بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ پھر فرماتا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حضور آپ کا ذکر کر رہے تھے، کیا مجھے میرے بندوں نے دیکھ لیا ہے؟ نہیں حضور، دیکھا نہیں، بغیر دیکھے وہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟
کہا کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو اور زیادہ عاشق ہو جائیں۔ اچھا اے فرشتوں، ہم تم کو گواہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور، ان میں آپ کے بعض ایسے بندے بھی موجود تھے جو ذکر الہی سننے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے آ گئے تھے یا شوق سے نہیں سن رہے تھے۔ ان کی بخشش کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، ان میں ہمارے خاص سننے والے ایسے ہیں جن کی طفیل ہم نے تمام اہل مجلس کو بخش دیا۔ عزازیل کی پیمبری۔ پھر وہ جنات جو جزیروں کی طرف دھکیل دیے گئے تھے رفتہ رفتہ ایک عرصے کے بعد زمین پر پھیل گئے، یہاں تک کہ تمام زمین پر ان کی بساست ہو گئی، اور اب یہ ان کا 5واں دور ہے، لیکن جہالت و کفر میں بے حد ڈوبے ہوئے ہیں۔ جن کی یہ حالت معلوم کر کے عزازیل حضور خداوندی میں عرض کیا کہ افسوس، میری قوم طغیانی و سرکشی میں پھر تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اگر حکم عالی ہو تو میں زمین پر جاؤں اور اپنی قوم کو راہ راست پر لاؤں۔ وہاں سے اجازت ہوئی، چنانچہ عزازیل حضور ملک اللام سے اجازت لے کر ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے پیمبری کی خدمت ادا کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوا اور اپنی قوم جنات کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی اور خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بلایا۔ جن کے ایک مختصر گروہ نے اس کا کہنا مانا اور باقی اکثر اور بہت سے اسی طرح نافرمانی پر اڑے رہے۔ پھر عزازیل نے ایک نیک نہاد جن کو اپنا نائب اور ایلچی بنا کر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا، جس کو قوم نے شہید کر دیا، اور اپنی سرکشی میں وہ اور بھی بڑھ گئے۔ جب عزازیل کو خبر لگی کہ میرا ایلچی قوم کے ہاتھوں شہید ہوا تو ایک دوسرا نائب بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور پھر ایک کے بعد دیگر کئی بزرگان قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے، مگر قوم نے ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا اور اپنی سرکشی اور انتہا کو پہنچا دی۔ جب عزازیل کو یہ خبر لگی کہ میرے نائب خدا پرست ایلچی ایک ایک کر کے سب شہید کر دیے گئے، بے حد غصہ آیا، اور اسی وقت حضور رب العزت میں عرض کیا کہ مجھے قوم سرکش سے انتقام اور بدلہ لینے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ وہاں سے اجازت ہو گئی۔ پھر تو عزازیل نے فرشتوں کو ساتھ لے کر اور غیظ میں آ کر قوم سے ایسا قتال کیا کہ الامان الحفیظ لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی جو بچے وہ جزیروں کی طرف اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد ملائکہ کی سفارش سے عزازیل تمام روح زمین کا بادشاہ بنا دیا گیا اور آسمان اول کی خلافت عطا کی گئی، اور جنات کی خاصی مرحمت ہوئی، اور اب عزازیل کا یہ حال ہے کہ کبھی زمین پر عبادت کرتا ہے اور کبھی آسمان پر جا کر عبادت الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ میں کوئی چیز ہوں۔ جب عزازیل کی دانائی اور اس کا علم اور اس کی نکوکاری زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکارا ہو گئی تو اس نے اپنے دل میں یقین کر لیا کہ جو کچھ بھی میرا انتہائی اعزاز ہو رہا ہے در حقیقت میں ایسے ہی اعزاز کے قابل ہوں، اور اب زمین و آسمان میں ہی ایک عزت مند ہوں۔ بس جتنی اور جس قدر بھی میری عزت ہو وہ تھوڑی ہے۔ نیز اب اللہ تعالیٰ کسی اور کو ایسا اعزاز دینا چاہے گا تو میں اسے منع کر دوں گا، اور یہ اعزاز ہرگز کسی غیر کو نہیں دینے دوں گا۔ نیز عزازیل کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی چیز ہو گیا ہوں، اور اب بعد خدائے تعالیٰ کے چود طبق میں مجھ سے زیادہ نہ کوئی عالم ہے اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی زاہد ہے، اور اگر ہیں بھی تو بھی میں ان کا سردار ہوں۔ اللہ یہی ہے سبب لعنت پروردگار۔ یا اللہ تو عالموں اور درویشوں کو ہی نہیں بلکہ تمام مومن مسلمانوں کو انانیت اور غرور سے بچائیو، آمین ثم آمین۔ اب عزازیل کا یہ حال ہے کہ وہ بڑے زور شور سے ہر ایک جگہ خدا کی عبادت کرتا پھرتا ہے اور دل میں اپنی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ ایک دن بہت سے فرشتے جمع ہو کر اس کے پاس آئے اور کہا، اے مقدس صورت، آج ہمارا گزر لوح محفوظ کی طرف ہوا تھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ ایک مقرب درگاہ سمدی عنقریب خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا،
پس اے عزازیل اس وقت سے ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ کون ملعون ہوتا ہے، خدا کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ ہم میں سے کوئی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ عزازیل نے تمام واقعہ سن کر کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، یہ واقعہ ہم سے اور تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں بہت دنوں سے لوح محفوظ کی اس سطر کو دیکھ رہا ہوں، مگر میں نے تو کسی بھی اس کا ذکر نہیں کیا، جس کے لیے ہوگا ہمیں تمہیں اس سے کیا غرض۔ دیکھیے لا غرضی کی بنا پڑتی ہے، پہلے غرور کی ابتدا ہوئی، پھر لا غرضی کی۔ اچھا آگے چلیے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ چنانچہ عزازیل نے دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اللہم آمنہم، یعنی خداوندہ تو انہیں اس بلا سے معمون رکھ۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا میں عزازیل نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، خواہ بھول گیا ہو خواہ عمدن اپنا نام نہیں لیا، کیونکہ اسے اپنی عبادت پر ناز ہو گیا تھا اور گمراہی کا تصور بھی اس کے دل میں نہ تھا۔ دوسروں کے لیے دعا کی اور اپنے لیے نہیں کی۔ عزازیل نے بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت اقسام کی نعمتیں عطا فرمائیں اور اسے اپنا مقرب بنایا، اور زمین و آسمان و جنت کی خلافت اسے مرحمت کی، پس وہ ہمارے ایک حکم کی مخالفت کرے گا جس کے سبب وہ ہمارا ملعون و مردود بنے گا۔ عزازیل نے جب یہ دیکھا اسی وقت سجدے میں گرا اور پورے 1000 برس تک اپنی زبان سے اس ملعون پر لعنت کرتا رہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اس نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جلی حروف میں لکھی ہوئی دیکھی، جسے دیکھتے ہی حضور خداوندی میں عرض کیا کہ شیطان الرجیم کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، صرف ایک حکم میں وہ ہماری نافرمانی کرے گا، جس کے بدلے ہم اسے ذلیل و خوار کریں گے۔ عزازیل نے عرض کیا کہ حضور اسے مجھے بھی ایک نظر دکھایا جائے کہ وہ کون ہے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں۔ ارشاد عالی ہوا ہے کہ عزازیل بلا شک و بے شبہ عنقریب تم خود اسے دیکھ لو گے۔ یہ سن کر عزازیل نے تمام درود و وظائف موقوف کیے اور اپنی زبان پر صرف یہ وظیفہ جاری کیا، یعنی اللہ ابلیس پر لعنت کرے۔